رمضان میں تہجد کی نماز میں ہم کتنی رکعتیں پڑھیں اور کیسے پڑھیں؟ مفتی صاحب ضرور بتائیے۔ رمضان میں جو تہجد پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے اور جو صحیح ٹائم ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ رمضان میں وہ لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جو پوری سال نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی سحری میں اٹھے ہوئے ہیں یا ہم پوری رات جاگ رہے ہیں تو چلو ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم تو سوئے نہیں ہیں، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رات میں نہیں سوتے ہیں، رمضان کی راتوں میں وہ پوری رات جاگتے ہیں، سحری کرنے کے بعد فجر کے بعد سوتے ہیں، پھر وہ ظہر میں اٹھتے ہیں۔ تو میری رائے تو پہلے یہ ہے کہ آپ پوری رات جاگ رہے ہیں اگر اگلے دن کے روزے کو میں سونے کے لیے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ میری رائے بس اتنی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً نہ سوئیں بلکہ اشراق پڑھ کے سوئیں، یعنی کہ جو تقریباً 20-25 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے نا فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد اشراق تک کا، اتنی دیر آپ قرآن کی تلاوت کم سے کم کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اس کے بعد اشراق پڑھ کے آپ بے شک سو جائیں، پھر ظہر میں اٹھیں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ فوراً سو گئے، تو اس میں جو فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آپ کو تلاوت میں دیکھیں گے، آپ کو ذکر و اذکار میں دیکھیں گے۔ تو یہ ایک میری رائے ہے۔ اب تہجد کا مسئلہ کیا ہے؟ تہجد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سوئیں گے نہیں تو آپ کی تہجد نہیں مانی جائے گی۔ یہ لوگوں میں ایک مشہور بات ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایک افضلیت ہے، وہ ایک فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کس بات کی ہے؟ کہ انسان سو گیا، سونے کے بعد اسپیشل اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے، اپنی نیند اس نے قربان کی، اور بیوی اگر ہے تو بیوی کے پاس سے اٹھا اگر شادی شدہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے ایسے میاں بیوی کو دیکھ کر کہ اگر شوہر تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے، بیوی کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مارے، اس کو پیار سے اٹھائے کہ آؤ تم بھی تہجد پڑھو، آؤ اللہ کو منائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے ان سے۔ تو یہ افضلیت اس بیس پر تھی کہ آپ سوئیں اور نیند کو قربان کر کے اٹھیں اور پھر اللہ کو منائیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی انسان پوری رات جاگ رہا ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، شب قدر میں ہم جاگتے ہیں، شب برات میں لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ تہجد سے پہلے ہم 1 گھنٹہ جا کے سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو کوئی نہیں اٹھے گا، پھر وہ سوتے ہی رہ جائیں گے۔ تو بس افضلیت کے لیے ہے کہ وہ انسان جب سو کر اٹھے گا تو خالص اللہ کے لیے اس نے نیند کو قربان کیا۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ چلو یار جاگی رہے تو پڑھ لیں، تو بہرحال ثواب تو اس میں بھی ملے گا، کہ جاگ رہے چلو پڑھ لیں تو اس میں بھی پورا ثواب ملے گا۔ تہجد کے کئی ٹائم ہیں۔ تہجد کا ٹائم کیا ہے، کب سے کب تک رہتا ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ تہجد کی ٹائمنگ ہے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک تہجد کا ٹائم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور 9 بجے آپ فارغ ہو گئے، تو 9 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک، جب تک فجر کا وقت نہ شروع ہو جائے، تقریباً 4:30 میں مثال دے رہا ہوں، اگر 4:30 یا 5 یا 4:45، جب تک فجر کا وقت نہ شروع ہو جائے، یعنی سحری آپ کی ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک تہجد کا ٹائم ہے۔ اب ان میں جو حصے ہیں، ان میں افضلیت کیا ہے؟ آخری حصہ، یعنی آپ رات کو 4 یا 8 حصوں میں ڈائیویٹ کر لیں، 8 حصوں میں آپ یا 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو اس میں آدھی رات ہو گئی 12 بجے، پھر ایک تہائی حصہ ہو گیا 3 بجے، چوتھائی حصہ ہے 3 کے بعد۔ تو افضلیت جو اس میں ہے نا وہ چوتھائی حصے میں، آخری حصے میں ہے، یا تہائی حصے میں، تہائی اور چوتھائی حصے کے بیچ میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اگر کوئی انسان عام دنوں میں یا ویسے ہی سوچ رہا ہے کہ یار ہم اٹھیں گے تو ہم تہجد نہیں پڑھ پائیں گے، تو وہ چاہے تو پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، 12 سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 بجے کے بعد، میں ٹائم بتا دوں، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے کا جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ افضلیت والا ہے، کہ اس ٹائم انسان کو نیند غالب ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ کو یاد کرے۔ یعنی بس یوں سمجھ لیں جتنی قربانی اتنا بڑا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کی نیت کیسے کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں، بس وہ نیت ہو گئی۔ اور یہ نفل نماز ہے، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، اس کے علاوہ اور جو عید اور بقرعید کی نماز ہے یہ واجب ہیں، باقی دن بھر کی جو 5 نمازیں ہیں یہ فرض ہیں، جمعہ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نوافل ہیں، اور 3 رکعت جو وتر ہیں وہ واجب ہے، جو عشاء میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی، چاہے وہ تہجد ہو، اشراق ہو، وابین ہو، چاشت ہو، تحیۃ الوضو ہو، تحیۃ المسجد ہو، چاہے وہ شکرانے کی نماز ہو، صلاۃ الحاجت ہو، یہ تمام جو نمازیں ہیں یہ صرف اور صرف نفل ہیں۔
تو اور ان میں جو نوافل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور افضلیت جس نماز میں ہے نوافل کی حیثیت سے، وہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں بندوں کو کیا ملتا ہے؟ تہجد میں بندوں کو اللہ ملتا ہے، اس لیے اس کی افضلیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ تہجد میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بن مانگے اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قربت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس لیے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنی رکعتیں پڑھنا ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے وہ عام دنوں میں یا عام دن ہو یا رمضان ہو، اس میں جو اس کی تہجد کی تعداد ہے نا رکعتوں کی، وہ سیم ہے، برابر ہے، یعنی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12 بھی۔ ایک طریقہ بہت مشہور ہے کہ پہلے رکعت میں آپ 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں، دوسرے میں 11 مرتبہ، پھر اس طرح سے گھٹاتے رہیں۔ تو اس طریقے میں اگر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو تو آپ پڑھ لیں، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ الجھ رہے ہوں کہ بھائی ہمیں یاد ہی نہیں رہا، آپ یہی دماغ لگاتے رہیں گے اب 11 بار ہو گئی، اب ہماری اتنی رکعتیں ہوئیں، اب ہمیں 7 بار پڑھنا ہے، اب 6 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص، اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے نا تو پھر آپ کوئی نہیں، نارملی جیسے آپ اور نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت، بس ترتیب کا خیال رکھیں کہ بڑی اور پہلی سورت پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں پہلی سے چھوٹی اور بعد والی سورت آپ کو پڑھنا ہے، جیسے آپ نارملی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نماز پڑھیں گے، رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اچھا، آپ سے ایک ضروری ریکویسٹ، درخواست یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ تہجد پڑھیں تو مجھے کمنٹس کر کے آپ بتائیے کہ آپ تہجد پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا، اور آپ میرے لیے تہجد میں ضرور دعا کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں، اور کون کون میرے لیے دعا کرے گا کمنٹ کر کے ضرور جواب دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی کمنٹ کا رپلائی بھلے نہ کر پاؤں، ایڈیٹر کے ہاتھ میں فون رہتے ہیں، وہی سب اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن میں اکثر آپ لوگوں کی کمنٹس کو پڑھتا ہوں اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی تمام جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرمائے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔